العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے کم تمہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من سے آل فرعون آل فرعون سے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء بری العذاب عذاب کی، یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برے عذاب کی تکلیف دیتے تھے، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم اور اس میں ذالکم تمہارے لیے بلاء آزمائش ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب اس آیت میں اس گروہ کی تفصیل ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اپنی نعمتیں یاد کروائیں کہ ان کو یاد کرو، تو ان انعامات اور احسانات کی آگے تفصیل شروع ہو گئی۔ تو پہلا اللہ کا احسان کیا تھا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کہ آل فرعون سے تم کو نجات دی۔ آل کہتے ہیں جو فرعون کے ماننے والے تھے، جو اس کی رعایا تھی، اس کے فالوور تھے، وہ لوگ آل فرعون۔ تو پہلا اللہ کا احسان کہ نجات دی آل فرعون سے بنی اسرائیل کو۔ تو اس میں مختلف تفاسیر کی گئی ہیں مفسرین کی۔ امام طبری رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ کہ اللہ نے میری ہی نسل سے انبیاء اور بادشاہ پیدا کرنے اللہ بھیجے گا۔ تو آل فرعون کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ان کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ تو پھر حکم ہوا کہ کچھ لوگ کہ جن کے پاس چھریاں ہوں وہ ان میں چکر لگائیں، وہ نگرانی کریں کہ جہاں کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دیں اور عورتوں کو بچیوں کو یعنی چھوڑ دیں۔ تو جب ایسا ہوا تو مرد جو تھے بڑے تھے وہ مرنے لگے اور بچوں کو ذبح کرنے لگے۔ تو اس بات کا بھی ڈر ہوا کہ جو ہمارے مشقت کے کام ہیں وہ کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا۔ تو اس پر پھر کہا کہ 1 سال ذبح کر دیا کرو اور 1 سال چھوڑ دیا کرو، اور جس سال چھوڑا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو ذبح کرنے کا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ باقی تفصیل آئے گی، اللہ رب العزت نے آپ کو بچایا، آپ کو محفوظ کیا۔ تو ایک تو یہ تفسیر کی کہ امام طبری رحمہ اللہ نے، دوسرا کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں آباد ہوئے، اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ ان پہ زوال آیا، زوال پذیر ہو گئے۔ تو آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، ان کو غلام بنا لیا اور ان سے پھر مشقت کے کام کروائے، لیکن وہ ان سے خائف بھی تھے، یعنی ڈرتے تھے اس بات سے کہ یہ ہمارے غلام تو ہیں بنی اسرائیل، لیکن دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ ایک وقت کے بعد یہ دوبارہ ہم پہ غالب نہ آ جائیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ یسومونکم سوء العذاب۔ محمد عبدہ ایک مفسر ہیں، تفسیر ہے ان کی تفسیر المنار، یہ 18ویں صدی کے مفسر گزرے، مصر کے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یسومونکم سوء العذاب، وہ ان کو برا عذاب پہنچاتے تھے سے مراد کے بہت بڑے بڑے مشقت کے جو کام تھے وہ ان سے کروانا شروع کر دیے، اس ڈر سے کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو
جب اتنے مشقت بڑی بڑی عمارتیں بلڈنگیں ان سے بنوانا شروع کی تو بہت سارے لوگ ایسے ہی مر جاتے۔ تو بعد مفسرین نے کہا کہ یسومونکم سوء العذاب جو ہے کہ ان کو بہت برا عذاب دیتے، اس کی تفصیل آگے ہے کہ وہ برا عذاب کیا تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ برا عذاب یہی تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے۔ لیکن سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، کہ ان کو برا عذاب دیتے اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں عذاب الگ الگ تھے۔ ایک مشقت کا عذاب کہ جو ان سے کام کرواتے، اور دوسرا اس سے بھی برا عذاب، ذلت کا عذاب یہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو چھوڑ دیتے۔ عورتوں کو کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ عورتیں کوئی بھی بڑا کام مردوں کے بغیر نہیں کر سکتی، تو اس لیے وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی تفسیر کی گئی کہ فرعون کو خواب آیا تھا کہ میری سلطنت کو کوئی چھین لے گا، تو اس نے اس کی تعبیر کروائی۔ نجومیوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ تو ویسے بھی نجومیوں کی بات یا ان کی تعبیر کرنا، اس پہ ایمان نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جو محمد عبدہ رحمہ اللہ نے تفسیر کی ہے وہ راجح نظر آتی ہے کہ یہ دو طرح کے عذاب دیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے، اور اس طرح کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے جو بنی اسرائیل کو پہنچی، اور اللہ نے پھر اس سے نجات دی۔ اب یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، تو آزمائش اللہ کی طرف سے، امتحان اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ہاں، اس کا سبب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن میں ذکر ہے۔ یا تو یہ سبب ہو سکتا ہے کہ بندے کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو اس نے کیا ہے اسی کے سبب اس پہ امتحان، آزمائش پہنچی۔ یا اللہ رب العزت کسی کے مقام کو، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کسی کو امتحان سے اللہ گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے امتحان، آزمائشیں انبیاء کرام پر آئی، پھر ان کے بعد جو لوگ تھے اللہ کے قریب، پھر ان کے بعد اسی طرح درجہ بدرجہ۔ تو جو اللہ کے قریب ہوتا ہے یا اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ آزمائش بھیج دیتا ہے، اور ایسے لوگوں پر بھی آزمائش ہوتی ہے جو ان کے اعمال کے سبب ہوتی ہے، برے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو تو اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے احسانات کو اور اللہ کے انعامات کو، کیونکہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ انسان کے گناہوں کی، جو ایک مسلمان ہے ان کو جھاڑنے، ان کو ختم کرنے کا بھی سبب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔